ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماضی کی یادیں ہم اپنے اس پروگرام میں جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ ماضی کی یادیں شیئر کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی بچپن سے لے کر اب تک کی بہت ساری یادیں ہم سے شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ مقصد ایک بنیادی ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں اور ہم اس میں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سے یادیں تھیں یا وہ کون سی باتیں تھیں کہ جن سے زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت کا لاس ہو سکتا ہے، یا وہ کون سی باتیں تھیں ماضی کی کہ جنہیں اختیار کرتے ہیں، جنہیں اڈاپٹ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیں ہمارا مقدر بن سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میرے ساتھ ہمارے دو مبلغین ہیں، اور دونوں کو آپ مدنی چینل پر مختلف پروگرام میں دیکھتے ہیں۔ دونوں کا نام راشد ہے۔ اب راشد دونوں کا نام، تو دونوں کا نام راشد کے آگے کیا ہے؟ آپ کا نام راشد علی۔ راشد علی، اور آپ کا نام؟ میرا نام بھی راشد علی۔ راشد علی، یہ دونوں ہو گئے راشد علی۔ تو اب یہاں تھی کنفیوژن کہ مدنی چینل کا پروگرام ہے، راشد علی بھائی کو لے آئیے، اب کون سے راشد علی بھائی کو لائیں؟ تو یوں ایک رہ گئے راشد علی جو کہ واقعی راشد علی ہی ہے، اور ایک راشد علی سے آگے ان کا جو پہچان بنی وہ کیا بنی؟ راشد نور۔ راشد نور۔ اب یہ راشد علی سے راشد نور تک کا جو سفر ہوا، تو یہ نور جو آپ کے ساتھ ہے، اس میں اس کی وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد گرامی کا نام نور محمد نور ہے۔ نور محمد نور۔ نور محمد نور ان کا مکمل نام ہے، تو اسی نسبت سے میں نے اپنے نام کے ساتھ راشد نور لگایا۔ نیتیں دو تھیں، ایک نیت تو یہ تھی کہ والد صاحب کا نام پہچان بنے، اور دوسرا نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے، تو یہ نیت تھی کہ اس سے بھی برکتیں ملتی رہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو راشد علی اور راشد نور، تو ہم ان دونوں سے آغاز کرتے ہیں، اور دونوں کی اگر میں عمر کے حساب سے بات کروں تو پہلے ولادت ہوئی ہے راشد نور صاحب کی، اور ان سے چھوٹی عمر ہے ہمارے راشد علی بھائی کی۔ تو پہلے راشد نور بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا بچپن کیسے گزرا۔ راشد نور بھائی، پتہ چلا کہ بچپن یعنی ابتدائی عمر میں ہی والد صاحب آپ کے انتقال کر گئے تھے، یہ درست ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں 1.5 سال کا تھا جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد والدہ نے ہی، امی جان نے ہی پرورش کی، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو میرا رہا، اس میں غربت کا سلسلہ بھی تھا اور بہت ساری شفقتوں کا معاملہ بھی رہا۔ خاص طور پر میرے 3 ماموں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تینوں ہی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ غنی کے رحمت۔ تینوں ماموں کا خاص طور پر بہت زیادہ مجھ پر شفقت کا برتاؤ رہا، اور سب سے جو چھوٹے ماموں تھے وہ تو خاص طور پر جب آتے تھے اور کچھ چیزیں بھی لے کر آتے تھے، تعلیم و تربیت میں، پڑھنے میں بھی امی نے ان کی طرف بہت زیادہ مجھے رکھا تھا، جیسے ڈر بھی تھا ماموں کا اور محبت بھی بہت زیادہ ماموں کرتے تھے۔ تو اس طرح پڑھائی کا بھی رہا سلسلہ، اور پھر امی ویسے بھی سختی کا معاملہ امی اس وقت بچپن میں
کافی کرتی تھیں، خاص طور پر پڑھائی کے معاملے میں اور تربیت کے معاملے میں۔ اس وقت تو خیر تھوڑا ظاہری بات ہے کسی بچے کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ سختی ہو، لیکن اب واقعی بہت امی کو دعائیں بھی دیتا ہوں کہ اس وقت کی سختی نے برے دوستوں سے بچا لیا، برے لوگوں سے بچا لیا، اچھے برے کی پہچان کروا دی، اور کچھ جو پڑھنا آیا مدرسۃ المدینہ میں یا اسکول میں، اور پھر جامعۃ المدینہ کا جو سلسلہ رہا، تو اس میں میں سمجھتا ہوں امی کی اس سختی جس کے اندر یقیناً پیار اور محبت، شفقت ان کی پوشیدہ تھی، خیر خواہی اس کا جی خیر خواہی، یہ اس کا بہت بڑا کردار سمجھتا ہوں۔ تو وہ بچپن کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، کیونکہ جب والد صاحب کا سایہ نہیں ہوتا اور کافی چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو پھر محلے میں، علاقے میں بہت سارے ایسے بھی تجربات و مشاہدے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہر ایک بچے کو فیل نہیں کرتے۔ تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ یا ایسی چیزیں جو بچپن میں آپ کی گلی کوچوں کے اندر ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ جیسے کہ آس پڑوس میں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، محلے علاقے میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے جو ہرٹ کرتے تھے، دلوں کو توڑتے تھے، تو وہ کیا چیز تھی آپ کے بچپن کی، وہ یادیں کیا تھیں؟ کئی ایسے واقعات بچپن میں ہوئے بھی ہیں، اور ایسے کئی بچوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ نہ ہوں یا خاص طور پر والد جن کے نہ ہوں، تو کچھ گھرانے ایسے تھے ہمارے محلے کے اندر بھی کہ جب ہم ان کے گھر چلے جاتے تو بعض اوقات دھتکار کر باہر نکال دیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا ہے، بڑا لڑکا ہے یا بڑے کسی پیسے والے کا بچہ، تو بعض اوقات مار دیتا تھا، تھپڑ مار دیا، یا پھر وہ کھیلتے بچے آپس، ہاں کوئی ایسا، ظاہری بات ہے یہ کمزور ہے، میں کمزور اس وقت زیادہ تھا، تو پتا تھا ان کے گھر سے کون آئے گا ہم سے پوچھنے والا، مزہ آتا ہے نا بعض اوقات چھوٹا کوئی بچہ ہو تو اب وہ رونا شروع کر دے تو بعض لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اگر گلی کے اندر کھیلتے تھے بچے تو اس میں بھی وہ ساتھ نہیں شامل کرتے تھے، وجہ یہ کہ اس نے کچھ 1 روپیہ بھی دینا، اس وقت تو 25 پیسے یا 58 یہ چلتے تھے، تو پتہ اس نے کون سا دینے پیسے، تو اس لیے وہ نہیں کھلاتے تھے، اب روتے روتے گھر میں آتے تھے، امی لے لیتی تھی گود میں شفقت کی، بیٹا کوئی بات نہیں صبر کرو، تو اس طرح رہا سلسلہ۔ لیکن اب محلے علاقے کے میں کچھ لوگ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ شاید اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی انداز یا کوئی رویہ کسی کو، اچھا یہ حالانکہ میرا خیال ہے جو آپ بات بیان کریں 4-5 سال کے آس پاس کی ہوگی، جی ایسی بالکل وہ 4-5 سال کے، 4-5 سال کے آس پاس ہوگی۔ کیونکہ آپ کی بات سے میں امیل سنت کی بات بھی مجھے بھی یاد آئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو بچپن کا ہی واقعہ آپ نے اپنے ماضی کا بیان کیا ہے کہ کسی نے یوں ہاتھ پکڑ کے میرا زور سے پیچھے کیا، تو میرا اس پر بڑا مطلب کہ وہ دل ٹوٹا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسجد میں رہا اور مسجد ہی سے وابستہ رہا، ورنہ بعض اوقات آدمی یوں زور سے کھینچے تو بچہ ضد میں آ کر مسجد سے چلا جائے، اللہ نہ کرے ایسا چلا جائے کہ پھر مسجد کا رخ ہی نہ کرے، یعنی مسجد کی طرف جائے ہی نہیں۔ تو یہ انداز یہ ویسے آج کل بھی بعض اوقات دیتے ہیں بچے اگر کہیں مسجد میں اس طرح کا کوئی کام کر لیں تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا علم کی کمی ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا۔ اب دیکھیں جیسے کہ ان کو اپنے بچپن کی 4-5 سال کی عمر کی یہ باتیں ان کو اب بھی یاد ہیں کہ ہمارے ساتھ جو رویہ تھا، جن کا بھی رویہ تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ رویہ والے بھی یاد ہوں جن کا اظہار کرنا یقیناً ایک مناسب سی بات نہیں ہوتی، تو یہ رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ یاد پر میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ رویوں کا ایک اور ایٹیٹیوڈ کا، بیہیویئر کا، آپ کے انداز کا کتنا وہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا تھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر پہ دوستوں کی دعوت کی اور اس کے بچے کھڑے تھے پہلے سے کہ ابو کے دوست آئیں گے تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے اور ان کو گھر میں ویلکم کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ دوست آتے ہیں تو 3 بچے پہلے سے ہی وہ کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے، تو ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا بچہ کیسے ٹھیک ہو؟ وہ سلام کرتے ہیں، وہ ہاتھ تو ملاتا نہیں ہے اور وہ ایسے چلا جاتا ہے جیتے رہو کر کے۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے دوست، تو ان کو بھی بچے آئیے انکل آئیے، خوش آمدید، اچھا بچوں ماشاء اللہ، بچے کھڑے ہوئے ہیں، بچے پیارے بچے کر کے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جب تیسرے دوست آتے ہیں تو تیسرے دوست ان کو وہ بھی کہتے ہیں انکل ویلکم، خوش آمدید، اب گھر پہ آئے، ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا نام ہے آپ کا؟
اچھا آپ کا نام بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے کھڑے ہیں. ارے واہ واہ, خوش رہو, جیتے رہو, آباد رہو. پھر والد صاحب سے 2 باتیں کریں گے. ماشاءاللہ بڑے پیارے طریقے سے آپ نے کھڑا کیا. تو کتاب میں لکھا ہے کہ جو 3 آدمی گزرے مہمان کے طور پر, ان بچوں کو کون سا شخص سب سے زیادہ اچھے انداز سے یاد رہے گا؟ تو کہا کہ وہ تیسرا, جس نے شفقت دی, پیار دی, محبت دی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. تو یہ جو حوصلہ افزائی کرنے والی جو عادتیں ہیں نا, یہ بدقسمتی ہماری کہ ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے, لوگ کرتے نہیں ہیں, لیکن یاد رہتی ہیں. اور خاص طور پر اگر دینی ذہن ہو نا, دینی تعلیم ہو, دینی ذہن ہو, کچھ بندہ احادیث پاک کا مطالعہ کرے, تو خاص طور پر وہ بچے کے جن کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں, یتیم جو بچے ہوتے ہیں, تو ان پر بہت زیادہ تاکید آئی ہے, بہت فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے بچوں پر تو خاص طور پر شفقت کا برتاؤ رکھنا چاہیے. اگر کوئی بڑا ہو, محلے کا کوئی بڑا ہو, کوئی بزرگ ہو, اس بچے پر خصوصی شفقت کرے. خاص طور پر عید کا موقع ہو, اب سب بچے نئے نئے کپڑے پہنے, وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کیا, تو اب اس بچے کی کیفیت کو لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پر نئے جوتے پہنے, اب بچہ اپنے پاؤں کو دیکھ رہا ہو, تو اس وقت ایک یاد اور آتی ہے بھی نا, غربت کے دن ہوں. مجھے یاد ہے اس وقت ایک چپل ہوا کرتی تھی, تو مطلب مدرسے یا اسکول جا کر وہ اتنی گھس چکی تھی کہ وہ بعض اوقات کسی کے اگر جاتے تھے نا, تو سب سے پہلے چارپائیاں ہوتی تھی, اس کے اندر آگے پھینک دیتے تھے تاکہ نظر نہ آئے. تو اللہ ایسا مطلب اگر اس وقت کوئی بھی اگر رشتے دار آپ کے ہیں یا پڑوسی ہیں, یتیم پر تو شفقت زیادہ ضرور, شفقت زیادہ ہو اس کے سر پر. کسی نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے فرمایا کہ اگر ان کے سر پر آپ ہاتھ پھیرنے, یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا جو ہے نا, یہ دل کو نرم کرتا ہے. اور پھر یہ کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں, یہ بھی روایت, یہ بھی حدیث میں الحمدللہ آتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو یہ نرمی اختیار کرنے کی, حوصلہ افزائی کرنے کی, اور یہ اس طرح کے جو رویے ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ بعض اوقات کر دیتے ہیں. جیسے امیر سنت کی ایک اور بات یاد ہے کہ کسی نے سائیکل ہی توڑ دی تھی, کسی چاچا کو سائیکل لگ گئی تھی, تو بڑی مشکل سے وہ سائیکل دلائی تھی. امیر سنت فرماتے مجھے, اور وہ سائیکل ٹوٹ گئے, میں دیکھتا رہ گیا. اللہ اللہ اللہ. تو یہ شفقتیں بھی یاد آ جاتی ہیں, اور یہ بے رخیاں اور اس طرح کی ڈانٹنا جھاڑنا. اچھا, آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ شاید آپ کی بھی اتنی عمر نہیں تھی جب والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے؟ جی, تقریباً 9-10 سال کا تھا اس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا. لیکن جب تک والد صاحب حیات رہے ماشاءاللہ, تو انہوں نے مالی اعتبار سے کسی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا. اور ہم 2 بہنیں اور ایک میں جو ان کا بیٹا تھا, تو الحمدللہ ہر طرح کی جو آسائشیں ایک اس باپ دے سکتا ہے اپنی انکم اور اپنے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے, الحمدللہ بڑی شفقتیں تھی. اور امی کا اور ابو کا دونوں کے جو انداز تھے اولاد کے ساتھ, ایٹیٹیوڈ تھا, وہ بڑا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یونیک سا تھا کہ والد نے اور والدہ نے اپنی شفقت کے اظہار میں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ماں ہوں یا باپ ہوں. یعنی والد صاحب بعض ایسے معاملات کرتے تھے جو عموماً مائیں کرتی ہیں. یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے, کہیں جانا ہوتا تھا بائک پر ابو کے ساتھ, تو ابو مجھے پہلے بٹھاتے, خود کنگھی کرتے مجھے, اور منہ اس طرح پکڑ کے, اور پھر ناخن کاٹتے. اچھا, پھر شوز پہنا کر اس پر پالش کرتے خود والد صاحب, بڑی محبت, اور پھر لے جانا, چیزیں دلانا کرنا. اسی طرح امی کی بھی شفقتیں رہی ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے کسی طرح کی بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی. لیکن جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہوا, تو امی کے لیے پھر بہت سے چیلنجز تھے, کیونکہ میرا کوئی دوسرا بھائی وغیرہ ہے نہیں, اور میری عمر بھی چھوٹی تھی, 9-10 سال کا تھا میں, اس وقت نابالغ تھا. تو سراؤنڈنگ میں مطلب گرد و پیش کے بعض افراد یہ بھی کہتے تھے, یہ گویا کہ پیشن گوئی کرتے تھے, اور یہ بڑی مطلب تکلیف دہ بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو کئی لوگوں نے اپنا گویا کہ یہ اندیا دیا کہ یہ بگڑ جائے گا, کیونکہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, اس کی عمر نہیں ہے, اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے. تو امی یہ باتیں سنتی تھی, بڑی ڈس ہارڈ بھی ہوتی تھی, لیکن امی نے اس چیز کو چیلنج لیا, اور الحمدللہ ایسی پھر تربیت کی, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, اور جسمانی اور غذائی اعتبار سے جو ضروریات تھیں اس انداز میں کیا کہ الحمدللہ پھر امی نے جو ہے والد صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اچھا, آپ کی جو باتوں سے جو میں سمجھا ہوں اور جو آپ سے کچھ معلومات بھی حاصل ہوئی,
آپ کی جو امی ہے وہ پہلے سے ہی دعوت اسلامی سے اور امیر سنت کا جو ایک دینی پیغام تھا اس سے مطلب وہ متعارف تھی، وابستہ تھی، اور گھر میں امیر علیہ سنت و دعوت اسلامی کے تعلق سے آپ کے وہ بچپن ہی کے زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں؟ جی الحمدللہ، میری پیدائش سے پہلے ہی بالخصوص میرے ننیال جو ہیں، ماموں وغیرہ اور والدہ وغیرہ، یہ امیر سنت سے طریقت کے اعتبار سے منسوب تھے اور امیر سنت کا فیض جاری تھا، اور یوں کہا جائے تو بالکل حقیقت ہے، مبالغہ نہیں کہ میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول ہی میں آنکھ کھولی ہے۔ تو الحمدللہ جو امی تربیت کرتی تھی تو اس میں ایک دینی پہلو اور دینی عنصر بھی موجود تھا، کیونکہ امی خود بھی اجتماعات میں جایا کرتی تھی، امیر سنت کے بیانات سننا، تو وہ ایک جو دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت کی طرف سے جو ایک تربیت دی گئی تھی کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اور کیا معاملہ کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا۔ تو یہ بتائیے کہ وہ کیا چیز تھی کہ آپ کے والد صاحب جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ ایسا کوئی لیٹر وغیرہ بھی تھا کہ آپ کو جاب ملنے کی تھی، اور وہاں پر کچھ فیملی ایک طرف تھی، یعنی یہ سمجھے کہ دیگر جو خاندان والے رشتہ دار تھے وہ ایک طرف تھے، اور شاید امی آپ کی ایک طرف تھی۔ آپ کا جو ایک سمجھے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک زندگی کا ڈیسیجن لینا تھا، اس وقت کا جو ایک ماحول تھا وہ کیا تھا آپ کا؟ جی ابو کا جب انتقال ہوا تو ابو ایک کمپنی میں تھے، وہ ابو کی پکی جاب تھی، تو وہاں سے لیٹر ایشو ہوا تھا کہ یہ جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے بیٹے جب یہ میٹرک کر لیں گے تو والد صاحب کی جگہ ان کو ہم جاب دیں گے تاکہ ان کے گھر کے معاملات چلتے رہیں۔ تو وہ لیٹر موجود تھا، لیکن دینی ماحول میں آنا جانا، اجتماعات میں آنا، الحمدللہ فیضان مدینہ حاضری ہوتی رہتی تھی، تو میں یہاں سنتا رہتا تھا جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے حوالے سے ایک نئی کتاب آئی ہے، اناؤنسمنٹ وغیرہ، تو میرے دل میں یہ جستجو تھی، امی کی بھی خواہش تھی کہ یہ دینی تعلیم کی طرف آگے بڑھے۔ دنیاوی تعلیم بھی الحمدللہ جاری تھی اور اب تک الحمدللہ جاری ہے، اور اس میں امی کا سپورٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ امی کا بھی ذہن تھا کہ یہ دینی تعلیم کی طرف اس کا جھکاؤ ہو۔ تو الحمدللہ میرا ذہن تو 7ویں 8ویں کلاس میں ہی بن گیا تھا، لیکن جب میٹرک میرا ہو گیا تو اب فیصلہ کرنا تھا کہ اب دنیاوی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے یا جاب کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو پھر میں نے امی سے پوچھا کہ اب یہ وقت آ گیا ڈیسیجن کرنا ہے، کیونکہ وہاں سے جاب کی بھی آفر تھی، تو اب کیا کرنا ہے۔ اچھا گھر کے معاملات ایسے تھے کہ کمانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، بھائی وغیرہ۔ آپ اکیلے ایک ہی تھے؟ جی، یعنی ایک ہی بھائی، اکلوتے؟ جی بیٹے اکلوتے؟ جی، یعنی اب یہ ایسا معاملہ تھا کہ اب تو کمانے کے لیے مطلب یہ مال غنیمت کے طور پر معاملہ تھا کہ اب جاب تیار ہے، جاب تیار ہے، اور جاب بھی اچھی تھی، اس وقت وہ کمپنی کا نام تھا ملک میں۔ لیکن یہ ہے کہ امی نے فرمایا کہ والد صاحب نے بھی کمایا، ساری زندگی کیا، لیکن وہ اب جو دنیا سے گئے ہیں تو اپنے اعمال کے ساتھ ہی گئے، مال تو پیچھے رہ گیا، تو یہ مال کتنا کماؤ گے اور کب تک رہے گا۔ امی نے آپ پیغام دیا؟ جی، تو یہ مطلب یہ تو کام چلتے رہیں گے معاش کے، آپ دین کو پریفر کرو۔ تو میں نے درس نظامی میں جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لے لیا غالباً 2007 میں۔ تو خاندان کیا کر رہا تھا؟ جی، خاندان والے مطلب دونوں طرف سے، ننیال ہوں ددیال ہوں، کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا، ایک تعداد اس حق میں نہیں ہوگی۔ جی، یعنی ووٹ نہیں تھا کوئی، مطلب وہ اپریشیٹ کوئی نہیں کر رہا تھا کہ یہ آپ نے اچھا ڈیسیجن لیا ہے، بلکہ بعض لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ اب مطلب معاملہ ایسا ہے، جی کہاں یہ مولوی بنے گا اور کیا کرے گا۔ لیکن امی نے سب باتیں سنی اور کسی کو کال سے اپنے کسی بات سے جواب نہیں دیا، بس تربیت کرتی رہی الحمدللہ، اور آج جب دینی تعلیم ایک حد تک مکمل ہوئی اور ابھی بھی الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے، تو آج وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے الحمدللہ آج وہ مطمئن ہیں۔ یہ میری والدہ نے جو ڈیسیجن لیا تھا یہ صحیح تھا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں آیا، بھوکے نہیں مرے الحمدللہ، کسی کے آگے کوئی ہاتھ پھیلائے نہیں ہے، عزت سے الحمدللہ سلسلہ چلتا رہا، اور دین بھی۔ اللہ پاک رزق دینے والا ہے، روزی اس کے دستے قدرت میں، رزق اس کے دستے قدرت میں۔ کچھ ماضی کی کچھ ایسا واقعہ میں نے پڑھا تھا، کچھ بزرگ تھے، رائے خدا میں ان کا سفر تھا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو آگ کو پوج رہا تھا، اس کو فائر ورشپر کہتے ہیں، مجوسی۔ تو انہوں نے جا کر اسے اسلام کی دعوت پیش کی، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر ان کے ساتھی چل دیے، ان کے ساتھ سفر شروع کر دیا انہوں نے۔ خیر سفر ان کا راہ خدا کا جاری تھا، اور وہ نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت عام کر رہے تھے۔ تو تھوڑا بہت گزرا کہ پھر راہیں جدا ہوئیں، وہ واپسی کی طرف تھے، تو وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ بس آپ بھی ہم سے رخصت ہو، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو انہوں نے کچھ رقم دی کہ آپ
نئے مسلمان ہوئے، اب آپ جا رہے ہیں گھر کی طرف، اپنے شہر کی طرف، تو یہ کچھ رقم تحفے میں قبول فرمائیں. تو کہیں کیوں دے رہے رقم؟ ضرورت ہے آپ کو، ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا. تو نئے نئے مسلمان ہوئے، آپ کچھ روزگار کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو کہنے لگے آپ عجیب لوگ ہیں، آپ کی دعوت سے تو میں مسلمان ہوا ہوں. سبحان اللہ. مجھے یہ بتائیے، جب میں اپنے رب پر ایمان نہیں لایا تھا تب بھی میرا رب مجھے رزق دے رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ. تو آج جب میں اپنے رب پر ایمان لے آیا تو کیا وہ مجھے بھوکا مارے گا؟ ارے اس نئے مسلمان کا رب پر توکل کتنا اعلیٰ درجے کا تھا. اور واقعی جو اللہ پاک کی طرف، اللہ پاک کے دین کی طرف چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے پھر جو اسباب پیدا فرماتا ہے، یعنی اس کے دین کا کام کر رہا ہے نا. آپ سوچئے کہ ایک شخص اللہ پاک کے دین کا کام کر رہا ہے، وہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، وہ حدیث کی خدمت کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے سنتوں کو عام کرنے کی خدمت انجام دے رہا ہے، وہ بھی اللہ پاک کی توفیق سے. تو اللہ پاک کی اس پر جو نوازشات ہوں گی، جو اس کے اوپر جو انعام ہوگا، جو اس کے لیے اللہ پاک جو راستے عطا فرمائے گا، یہ ہم کیسے اس کا وہ تصور کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. اور جب میں ان دونوں سے کچھ ان کے ماضی کے تعلق سے بات چیت ہو رہی تھی میری، تو پیارے اسلام بھائیوں، ان کو بھی میں نے دونوں ہمارے اسلام بھائیوں کو بھی شیئر کیا کہ آپ دونوں کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں وہ مائیں کہ جن کے مطلب کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، یعنی یوں سمجھے کہ بچے گھر میں اور ان کے والد بچپن میں انتقال کر گئے. میں ان میں امیل سنت کی امی جان کے لیے ہم ضرور دعائیں کریں گے، اللہ پاک ان پر بھی کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کی تربت پر، کہ چھوٹی عمر میں امیر سنت جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کے بھی والد صاحب دنیا سے چلے گئے. تو پھر ان ماؤں نے پھر جن کے پیچھے بیک گراؤنڈ بیک اپ پہ نہیں ہے کچھ بھی، جیسے کہ ہمارے دونوں مبلغین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے مطلب کہ کوئی دونوں کے اتنا بیک اپ نہیں تھا، اور وہ تو تھے ہی، ایک تو اکلوتے تھے، میں بھی اکلوتا ہی ہوں. آپ بھی اکلوتے تھے، یہ دونوں اکلوتے ہیں. تو اکلوتے بیٹوں سے تو مائیں زیادہ امید رکھتی ہیں کہ جلدی بڑا ہو جائے گا، کما کر کھلائے گا. لیکن سلام ہے ان ماؤں پر، اسپیشلی میں ماؤں کی بات کر رہا ہوں، سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے ان حالات میں اپنے بچوں کی درست پرورش کی، درست تربیت کی، انہیں نیکی کا راستہ بتایا. اور باوجود اس کے کہ بعضوں کو آگے پیچھے سے، جیسے کہ آپ کے ساتھ ہوا، کچھ شدت بھی آئی، کچھ مخالفت بھی آئی، مگر انہوں نے اللہ پاک کے دین کا راستہ اختیار کیا اور اپنے بچوں کو دین کی طرف رکھا اور ماشاءاللہ کس حافظ بنایا. اب تو آپ نے تو حص بھی کیا ہے. جی الحمدللہ. یہ بھی گھر کا ہی تھا سارا نظام، گھر سے ہی مطلب مدرسہ یہ سب بچپن میں ہی ہوا ہوگا سارا آپ کے ساتھ بھی. الحمدللہ. میں ماؤں کے حوالے سے مجھے یاد وہی چیز آ رہی ہے کہ بچپن کے اندر فجر کی نماز کی خاص طور پر امی پابندی کروایا کرتی تھیں، اور میں اس وقت بچپن میں ضد کرتا تھا کہ مجھے تو ناشتہ کر کے جانا ہے. اب فجر ہوتی تھی، جب اندھیرا تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا تو امی اس وقت فجر کی جماعت سے پہلے مجھے پراٹھا بنا کر دیتی تھی. فجر کی جماعت سے پہلے کہ بھئی کھانا کھا لو لیکن جماعت کے ساتھ نماز. گاؤں دیہات میں ہوں گے آپ؟ جی گاؤں دیہات میں ہوں گے؟ نہیں شہر تھا. اچھا شہر تھا، بالکل شہر تھا. لیکن میری امی کو بڑی ایک وہ ہے نا سختی، اس تربیت کے معاملے میں امی بہت سختی. نماز پہ جانا ہے، ہاں ناشتہ چاہیے، ناشتہ لے لو. ناشتہ پہلے، ان کے جماعت سے پہلے، نماز سے نہیں جماعت سے پہلے باقاعدہ ناشتہ میرا بنتا کمال تھا. کی خواہش تھی اور بھائی. بچپن تھا نا، ایک وسیع ہوتی چلو تھوڑا ریلیف مل جائے، تھوڑا دیر سے. یار ماں تو ابھی بھی مانگو گے نا تو ماں تو ابھی دے دے گی. ہمارا بچپن کیا، ہماری جوانی کیا، یا ہمارا آگے کا وقت کیا، ماں ہوتی ہے. ایون کہ شادی کے بعد بھی اگر بیٹا کا ماں سے فرمائش کرتا ہے نا تو ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ فلاں 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 بول بیٹا کیا کھائے گا. تو میں تو بس یہ ہے کہ ان ماؤں کے لیے ہم دعائیں کریں، ان ماؤں کو ہم مطلب یوں سمجھے کہ ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں کہ اللہ پاک ان تمام مسلمان ماؤں کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں دے کہ جنہوں نے اتنی قسمہ پرسی کے عالم میں، اتنی دقت اور اتنی پریشانیوں کے عالم میں نہ صرف اپنے بچوں کی تربیت کی بلکہ ان کو ایک ایسا راستہ دکھایا جو ان کے لیے اللہ نے چاہا تو صدقہ جاریہ بنیں گے. یہ تو خاص طور پر اور عمومی طور پر تمام مسلمان ماؤں کو اللہ پاک ان کو پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ماں ہوتی ہے، والد ہوتا ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. عموماً
بلکہ ہر ہی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو، اور اگر ماں باپ مسلمان ہیں اور دینی سوچ رکھتے ہیں تو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی میرے بچے کا فیوچر اچھا ہو۔ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ پر یہ لازم بھی ہے کہ یہ سوچ رکھیں، یہ اپنی اولاد کے لیے کڑن رکھیں۔ لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو صرف خواہش رکھتی ہے، بس عملی اقدامات نہیں کرتی۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے عملی اقدامات کیا ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جیسے کہ ماشاءاللہ راشد نور بھائی نے بتایا کہ ان کی والدہ جماعت سے نماز پڑھیں، اس کے لیے صبح صبح اٹھ کر ان کے ناشتے کا بھی اہتمام فرماتی ہیں۔ میں اپنی والدہ کا یہاں ایک دو باتیں ذکر کروں گا۔ میں چھوٹا تھا تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور دعوت اسلامی کے جو ثناخواں ہوتے تھے ان کی نعتیں وغیرہ کیسٹیں آتی تھی، تو مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق بھی تھا، اور درس نظامی سے فراغت سے پہلے تک میں نعت خواں ہی تھا، مبلغ تو بعد میں بنا۔ تو امی کی یہ کوشش تھی، ایفرٹ تھی، اور آج تک وہ یادگار موجود ہے کہ جو نعتیں ہوتی تھی امی ان کو سن کے تحریر کرتی، پوری ڈائریاں بناتی کہ میرا بیٹا نعت پڑھے گا، تو وہ الحمدللہ پھر میں دیکھ کے پڑھتا۔ اسی طرح کچھ بیانات ہوتے تھے امیر اہل سنت کے، حاجی مشتاق کے بیانات، تو وہ امی تحریر کر کے دیتی تھی، تو ان کو پھر میں پڑھتا رہتا تھا۔ یعنی میرے بچپنے سے ہی امی نے مجھے اس ٹریک پر گویا کہ لانے کی کوششیں کی ہیں۔ اس طرح ہمارے علاقے میں ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ بھی مدنی چینل کی مجلس کے ایک رکن بھی ہیں، ان کی ایک دکان تھی، وہ کپڑے وغیرہ سینے کا وہاں کام ہوتا تھا۔ تو میں چھوٹا تھا تو امی نے خالصتاً اس غرض سے، اس لیے نہیں کہ یہ وہاں جا کے کپڑے سلائی کرنا سیکھے گا اور یہ کمائے گا، یہ کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد بالکل واضح تھا، اور امی بیان بھی کرتی تھی اور معاملہ بھی ایسا تھا۔ اس اسلامی بھائی کی دکان پر امی مجھے بھیجا کرتی تھی عصر سے مغرب، گھر کے قریب تھا، عصر سے مغرب آپ نے جا کے وہاں بیٹھنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر امیر علیہ سنت کے بیانات چلتے تھے، مطلب ٹیپ وغیرہ ہوتی تھی، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں ہوتی تھی، اور پھر اسلامی بھائیوں کا وہاں آنا جانا ہوتا تھا کپڑے سلانے کے لیے۔ تو امی کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا وہاں بیٹھے گا، نعتیں سنے گا، بیانات سنے گا، اسلامی بھائیوں کو آتا جاتا دیکھے گا، تو اس کے دل میں ایک مانوسیت پیدا ہوگی، یہ اس طرف اس کی جو سوچیں ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گی، اور اس طرح یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جائے گا۔ تو المختصر یہ کہ ہمیں اولاد کی تربیت کرنی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی راہیں کشادہ کرنی ہیں، اپنی اولاد کے لیے تربیت کے، دین سیکھنے کے، دین کے قریب آنے کے لیے راہیں ہموار کرنی ہیں۔ ان راہوں میں معاذ اللہ خود رکاوٹ نہیں بننا، بلکہ راہیں اگر رکاوٹ آ بھی رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنی ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حق ہی کا معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ضرر ہو رہا ہے، یا تو وہ ایک جدا میٹر ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ اگر اولاد دینی رستے پر جا رہی ہے تو وہ یقیناً ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی عزت اور راحت کا باعث ہوگی، کیونکہ دین کی طرف آئے گا تو بچے کو ماں باپ کی اہمیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی خدمت اور ان کے حقوق کا احساس ہوگا۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ذی شعور، کہ جو دین کی تربیت اور دین کی تعلیم لینے والا ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے سکھ ہی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کا یہ جو بچپن کا جو تھا، تو جیسے یہ تو چلو چلے گئے، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ پڑھائی وڑھائی سے دل لگتا نہیں تھا اور آگے پیچھے ہو جاتے تھے، آپ کو کچھ سزا وزا بھی دی تھی امی جان نے؟ سزا بھی انوکھی دی تھی اس وقت۔ ایک تو ویسے امی سزا دیتی تھیں، سختی بہت کرتی تھیں کہ چھٹی بالکل نہیں کرنی، ٹائم پر جانا ہے، اور کبھی استاد صاحب نے اگر سختی کر دی، اگر شکایت کبھی میں کرتا تھا تو اس وقت امی کی طرف سے بہت سخت ری ایکشن آتا تھا کہ استاد کی شکایت نہیں بیٹا، پڑھنا ہے۔ تو اب شروع میں جب شوق ہوا کہ قرآن پاک حفظ کرنا ہے، 2 پارے میں نے پڑھے تھے، حفظ کیے تھے قرآن پاک کے، تو اب اس وقت چونکہ مشکل ہوتی ہے شروع جب حفظ بندہ کرتا ہے تو بچپن میں، تو اب میں اس وقت بھاگتا تھا کہ مجھے نہیں پڑھنا۔ تو امی نے پہلے کافی سمجھایا، سختی کی، لیکن دیکھا کہ دل نہیں لگ رہا، فرمایا اچھا کام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کام کرنا ہے۔ میں نے فرمایا ٹھیک ہے، ماموں کے پاس بھیج دیا مجھے، ماموں کے پاس بھیجا، ماموں کے دوست سے شاپنگ سینٹر تھا ان کا، ماموں نے وہاں پر مجھے کھڑا کر دیا۔ شاید 4-6 مہینے وہاں پر میں نے کام کیا ہوگا تو عقل ٹھکانے آ گئی، آسان نہیں ہے کمانا۔ پھر منت سماجت کی امی کی مجھے پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ دن اور آج کا دن ہے، تو پھر میں پڑھتا رہا۔ اور جس طرح راشد بھائی نے بتایا، یہ دعوت اسلامی کا بھی مجھے بھی امی نے پہلے سختی سے مجھے تو خیر اس طرف کیا تھا، دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف۔ میرے ماموں کے بیٹے تھے دعوت اسلامی میں، اس وقت نیا ماحول آیا تھا ہمارے شہر کے اندر حاصل پور میں،
تو اب اس وقت امی نے دیکھا کہ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے، شاید 10-12 سال عمر شروع ہوئی ہوگی میری، تو دیکھا کہ اب اس کو ضرورت ہے کسی کے سپرد کرنے کی. تو ماموں کے میرے بیٹے تھے ماشاءاللہ، نمازی بھی تھے اور دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. تو امی نے ان کی طرف مجھے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ رہنا ہے. اچھا، اب میں ماموں کے گھر چلا جاتا تھا، وہ شہر میں ہی تھا، تو اب وہ مجھے صبح فجر سے پہلے وہ اٹھا لیں تہجد کے لیے، چلیں بھی وضو کریں تہجد پڑھیں. اس وقت خیر مجھے تہجد کا اتنا پتہ نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد جماعت کے لیے لے جائیں، اس کے بعد پھر درس کا شروع کر دیا انہوں نے سلسلہ. تو پڑھنا اتنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ سختی انہوں نے مجھ پر بچپن میں وہ سختی کرتے کہ ماموں کے بیٹے بھی سختی کر رہے تھے ادھر امی کی طرف سے بھی، لیکن خیر وہ شفقت بھی بہت کرتے تھے. ماموں کے جو بیٹے تھے کچھ نہ کچھ انعام دیتے تھے، کبھی 1 روپے دے دیا، کبھی کوئی چیز کھانے وہ کے لیے دعوت دے دی. اسلامی سے وہ دعوت اسلامی سے وابستہ تھے. تو اس طرح میں نے اس سے جو سیکھا خاص طور پر وہ سیکھا یہ کہ بچپن میں بچہ صرف پیار سے نہیں سیکھتا، یا پیار سے ہی بچہ نماز کی طرف آ جائے، محبت سے ہی بچہ صرف دین کی طرف آ جائے، ایسا نہیں. ماں باپ کو کچھ سختی بھی کرنا پڑتی ہے وہ بچے کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے. اصل میں محبت بھی والدین ہو سکتی- کو تو آپ طبیب کہہ سکتے ہیں نا. جی. والدین ایک طرح سے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، کہ ڈاکٹر مریض کی طبیعت کے مطابق علاج کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا آپریشن تو نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو انجیکشن بھی نہیں دیا جاتا، اچھا ہر ایک کو کڑوی دوائی بھی نہیں دی جاتی. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو میٹھی دوائی دی جاتی ہے اور میٹھی دوائی وہ کھیتے بھی ہیں. تو اگر والدین کو واقعی ایک اچھا اللہ پاک کی توفیق سے ایک اچھی سوچ نصیب ہو گئی تو پھر وہ اچھا پھر کچھ بچوں کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو والدین کی نرمی کو سے وہ فائدہ اٹھانے والے بنتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو والدین کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو کھینچ کر چلانا پڑے گا یا کیسے چلانا پڑے گا. تو یہ چیزیں بعض اوقات. تو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ امی نعتیں لکھ کر دیتی تھیں، اور اچھا پھر آپ نے یہ بھی انکشاف فرما دیا کہ میں دعوت اسلامی کا ایک ابتدا نعت خان تھا. وہ جو نعتیں لکھ کر دیتی تھی، حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی بھی آپ نے کہا نعتیں لکھ کر دیتی تھی. کوئی امیر سنت کا ایسا کلام آپ کو یاد ہے؟ سبحان اللہ. یاد ہے؟ جی. سنائیے، مائک آپ کے ساتھ ہے. وہ اس وقت دوسرے انداز میں تھا، مرمم ہو چکا ہے، ترمیم ہو چکی ہے، تو ترمیم کے ساتھ پڑھ لوں میں. ظاہر ہے وہی پڑھنا پڑے گا. بسم اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. یہ وہ کلام تھا جو میں پڑھتے پڑھتے سوتا تھا، یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ فیڈر میں دودھ ہوتا تھا. تو وہ کلام آپ کو سنایا جاتا؟ ہاں، جب تک وہ چلے گا نہیں تو میں فیڈر نہیں پیوں گا اور سوؤں گا نہیں. تو بہت پڑھتا تھا میں الحمدللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. سبحان. جی کال دے دیں. ماضی کی یادی سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. راشد نور بھائی اور راشد علی بھائی دونوں کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. راشد نور بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ کو دعوت اسلامی کی طرف کون سے اسلامی بھائی لے کر آئے تھے اور ذہن کس نے دیا تھا، اور طالب علمی درس نظامی کی طرف بھی ذہن کس نے دیا، اس بارے میں رہنمائی فرمائے. اور امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کا کوئی خاص اور یادگار واقعہ ہو تو وہ بھی بتا دیں. راشد علی بھائی، آپ سے بھی یہی سوال ہے، امیر سنت کے ساتھ کوئی خاص یادگار واقعہ ہو اور دعوت اسلامی کی طرف آپ کو کون لے کر آیا اور درس نظامی کی طرف کس نے ذہن دیا، اس بارے میں آپ بھی رہنمائی فرمائیں. یہ آپ دونوں کے لیے سوال باقی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا آپ سے یہ درخواست تھی کہ آپ کے بارے میں جو میری معلومات میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کا جو سفر مدینہ ہوا یہ بڑا ایک منفرد انداز میں ہوا تھا،
اور اس میں بھی کچھ امی جان اور گھر میں اور یہاں اور کچھ سلسلہ کچھ مقابلہ وغیرہ سارے معاملات تھے. بڑی ماشاءاللہ یہ ایک پرذوق معاملہ تھا. جی جی یہ کیا تھا؟ یہ تو بہت ہی یونیک ماضی کی یاد ہوگی نا آپ کی. بالکل ایسا ہی ہے، یونیک یاد بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مدنی چینل پر بھی وہ جو پروگرام ہوا تھا ذہنی آزمائش جب شروع ہوا تھا تو اس وقت الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء تھے سب سے پہلے، اور اس کے بعد سیزن 5 جو تھا تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ بڑے اسلامی بھائیوں کو شامل کیا جائے. تو مجلس جامعۃ المدینہ نے اس وقت ایک میں تھا، 2 ہمارے اور اسلامی بھی تھے جامعۃ المدینہ کے، تو ہم تینوں کو شامل کیا. الحمدللہ بڑا اچھا سلسلہ رہا، سیمی فائنل تک پہنچ گیا. ہم 18 نمبر سے آگے تھے، یعنی صرف 2 نمبر سے ہمیں یوں لگتا تھا اگر جواب کوئی بھی نہیں دیا تو جیتے ہم ہی ہیں. تو دل میں ایسا آ گیا. اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس وقت جب سوالات عبدالحبیب بھائی کر رہے تھے تو کوئی بن نہیں پا رہا تھا، یعنی ہم 18 نمبر سے آگے تھے اور پیچھے ہو گئے. خوش فہمی اب خوش فہمی سمجھ لیں یا وہی ہوگا، کچھ خوش تھا. خوش تھا. دل میں بولا تھا کہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، فائنل ہمارا ہی ہے. اچھا، فائنل میں ہم نے جانا ہے. تو وہ ایسا ہوا کہ رہ گئے ہم پیچھے. تو اب 18 نمبر آگے تھے. 18 نمبر آگے تھے اور 20 نمبر کا، یعنی کہ یوں سمجھے کہ 9 سوال، اگر وہ 9 سوال سے ہم آگے تھے، 10 سوال ٹوٹل ہوتے تھے، ایسا تھا. تو مطلب وہ ابھی بھی عبدالحبیب بھائی تقریباً جب بھی فائنل میں یا ہوتا تو لازمی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ایک ہو چکا ہے. تو اس میں تھا کہ خیر ہم پیچھے رہ گئے. تو ہم 3 اسلامی بھی تھے. تو چونکہ ایک تو جیسے ماضی ایسا گزرا تھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت بھی تھی، اور امی جان کو خاص طور پر الحمدللہ مدینہ پاک سے، مکہ پاک سے بہت زیادہ لگاؤ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. تو امی رو رو کر دعائیں اس وقت خاص طور پر یہ کرتی تھی، بیٹا بس ہم نے مدینے جانا ہے. یہ نہیں تھا کہ جیتا کو نہ ہارتا کو نہ، بس ہم نے مدینے جانا. اس وقت ایک نا فضا قائم تھی کہ ذہنی آزمائش میں جانے والا مدینے جائے گا، فائنل میں جو جائے گا، کیونکہ درمیان میں بھی آ جاتے تھے، ایسا ہوتا تھا. تو خیر ہم پیچھے رہ گئے. تو اب دل کے اندر بہت ایک اٹھی کہ یہ کیا. تو خیر بالکل حسرت کے ساتھ ایک آنسو بڑا سلسلہ ختم ہوا. اب گھر میں ہار گئے. ہارنے کا اتنا دکھ نہیں تھا، اصل دکھ یہ تھا کہ شاید اب مدینے نہیں جا سکتے. تو اب جب گھر میں گیا تو مطلب چند دن ایسے گزرے تھے فائنل کے جو درمیان تھے، ایسا تھا کہ میں امی کے سامنے نہیں آتا تھا، امی میرے سامنے نہیں آتی تھی. اتنی زیادہ یعنی کہ دلی طور پر ایک آنکھیں ملا نہیں پا رہے تھے کہ کیسے ہم، امی مجھے دیکھتی، امی شروع کر دیتی، ادھر میں رونا شروع کر دیتا کہ یہ کیا ہو گیا. اور ایک نا ایسے امی نے پتہ نہیں اتنے درد بھرے انداز سے کہا کہ بیٹا شاید ہماری قسمت میں نہیں، اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جا سکیں. ایسے درد سے کہا کہ شاید مطلب ایک تھا کہ سینہ پھٹ جاتا، مطلب دل سے یا اللہ پاک میری امی کی قبول کر لے. تو ایسا ہوا کہ جب فائنل کا ہوا تو اسی دن مجھے ہمارے جو مولانا ساجد باپو جو ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ آج فائنل ہے تو آپ بھی آئیے گا. تو میں نے کہا حضور ہمت نہیں ہے. تو فرمایا نہیں آپ آئیے گا لازمی، آپ چونکہ پہلے شرکت کر چکے تو آپ آئیے گا، شرکت کیجئے گا. تو خیر بادل ناخواستہ آ گیا. تو جب آیا تو ایسے حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے. تو اسی دوران عبدالحبیب بھائی نے اچانک سے اعلان کر دیا کہ جی راشد بھائی جو ہیں ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ ہے. اب وہ حالت بالکل عجیب ہو گئی. پھر منچ پر بلایا، آپ کو پہلے سے بتایا بھی نہیں گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا، سسپینڈ. جی مجھے نہیں پتا تھا. تو اب فائنل جب ہوا تو عبدالحبیب بھائی نے جب پوچھا اسی وقت میں نے یہی ذکر کیا جی میری امی کا اس طرح تھا. وہ ابھی بھی ہے مدنی چینل کا جو پروگرام ہے باقاعدہ. تو عبدالحبیب بھائی نے جب یہ سنا تو ان پر بھی رقت طاری ہو گئی. اور بہت ایک جو عبدالحبیب بھائی نے اس وقت جو الفاظ فرمائے تھے، جو ایک ماں کے تعلق سے جو گفتگو تھی، ان کے شاید ہر آنکھ ایک کہیں کہ اشکبار ہو گئی تھی. تو اسی میں پھر آپ نے فرمایا کہ اکیلا تو جا نہیں سکتا. اس وقت پالیسی یہی تھی کہ عمر جس کی 40 سال سے کم ہو تو اکیلے جا نہیں سکتے. تو فرمایا کہ اب گفتگو فرما رہے تھے اسی دوران دوسری کال لگے رات کے 2-2:30 بجے کا شاید ٹائم ہوگا. تو امی ماموں کے گھر تھی تو وہاں سے امی بھی دیکھ رہی تھی. اب امی بھی تڑپ رہی تھی کہ میرا بیٹا بس چلا جائے. اچھا ایک عجیب سی بات تھی، میری امی کے دل میں یہ بار بار دعائیں کر رہی تھی کہ میرا بیٹا چلا جائے، میرا بیٹا چلا جائے. یہ بڑا امی کے دل میں ایک تھا. لیکن اب یہ کہا کہ ساتھ میں محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اب اچانک سے پھر اعلان کیا جی ابھی یہ آیا کہ ان کی والدہ بھی ساتھ جائیں گی. تو اس وقت کی جو کیفیت تھی، بہنیں پاس تھیں وہ بتاتی ہیں کہ والدہ مطلب رو رو کر ایسا کہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی. اتنا مطلب رقت طاری اور ایسا ہو گیا کہ کیا واقعی یہ
واقعی ہمارا ہی ہے یہ، راشد ہی ہے۔ مدنی چینل مطلب ہاں یہ واقعی ہمارے آپ بھی تو نہیں دیکھ رہی ہو؟ ہاں تو ایسا تھا، اور اللہ پاک کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا امی کے ساتھ، امی کے ساتھ الحمدللہ مکے پھر بھی وہاں گئے، پر گئے، مدینے بھی اور گئے۔ وہاں پر الحمدللہ میں جب وہاں پر اب امی کی جو خدمت کرتا تھا پھر کوشش اس وقت تو اتنا قریب نہیں تھے، میں نے کہا امی جی یہاں دعائیں لینے کی زیادہ ضرورت۔ ہائے ہائے الحمدللہ بڑا ہائے، جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے، یوں کہیں کہ ماں کی دعاؤں نے مدینے پہنچا دیا۔ الحمدللہ، اور ابھی امی کی الحمدللہ جو خاص طور پر دعا ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بالکل، پیر مرشد نے بھی دعا دی تھی ایک مرتبہ مدنی قافلے کا، کہ جو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے گا انشاءاللہ حج پر جائے گا، اور رب کی رحمت سے یقین کامل ہے، اور میری امی کی بھی خاص طور پر یہی دعا انشاءاللہ بیٹا اس وقت مدینے کے سب انشاءاللہ ماں بیٹا ہم حج پر جائیں گے، اللہ پاک کرم کرے گا۔ بار بار مکہ پاک مدینہ منورہ کی حاضریاں عطا کرے، حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، جب تک زندگی ہے۔ اللہ پاک حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، اور جب آخری وقت ہو تو واقعی سچ مچ مدینہ پاک میں ہوں، سب گنبد کے سائے میں ہوں، بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، درود و سلام زبان پر ہو، اللہ آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت اللہ نصیب فرما دے، جنت و بقیع ہمارا مدفن بنے، جنت و فردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب ہو جائے۔ تو کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو ہوتا ہے یہ تڑپ ہی رہتی ہے بعض اوقات، اور اس طرح سفر کا کہیں بنے گا جانے گا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ سفر کی صورتیں اللہ کی رحمت سے بن جاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے تعلق سے جو ایک بات سامنے آئی تھی کہ کہیں 2 دفعہ زندگی میں کوئی ایسے واقعات آپ کے ہوئے ہیں جن میں ایسی حوصلہ شکنی ہوئی کہ شاید ایسا لگتا تھا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، ایسا کچھ آپ کی زندگی کے واقعات میں ملتا ہے؟ جی، ایسے تو خیر کئی واقعات تھے جس میں حوصلہ شکنی ہوتی، لیکن 2 واقعات مجھے یاد ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا، ہمارے علاقے میں ایک مسجد کا مدرسہ تھا، تو کچھ چھٹیاں ہوئی تھی تو پھر گھر والوں کو بلوایا گیا، تو میری والدہ ہی سارے معاملات دیکھتی تھی، تو وہاں کے جو محتمم تھے، معمر تھے، انہوں نے گفتگو کے دوران، بڑی عمر کے تھے؟ جی بڑے بزرگ تھے وہ، تو انہوں نے گفتگو کے دوران امی کو ایک جملہ کہا کہ آپ کا بیٹا پڑھ نہیں سکے گا، یعنی انہوں نے اپنی گویا کہ ایک رائے دی اور ڈیسیجن دے دیا کہ یہ نہیں پڑھ سکے گا، چھٹیاں کر رہے ہیں وغیرہ۔ تو میں تھا بہت چھوٹا، لیکن میرے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ امی کو بھی دکھ لگا کہ یہ اتنے مطلب بزرگ ہیں اور تجربے کار ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، لیکن چونکہ وہی دینی ماحول تھا، اجتماعات میں آنا جانا، امی کا بھی ایک ذہن تھا، تو امی کی کوششیں رہی تو الحمدللہ پھر وہ ناظرہ بھی ہو گیا، درس نظامی بھی ہو گیا، آگے بھی الحمدللہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح درس نظامی کے دوران ایک ایسا معاملہ ہوا تھا، تو میں نے اپنے ایک استاد محترم کے سامنے ایک چیز پیش کی تھی، کچھ کوشش کی تھی تو دکھائی، اس پر استاد صاحب نے حوصلہ افزائی کے بجائے ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا جو بالکل جو ہے نا میرے حوصلے ختم کر رہا تھا۔ تو وہ ایک شعر کی صورت میں انہوں نے بات کی، تو بس وہ کافی جو ہے نا مجھے اس کا افسوس ہوا، اور اس چیز سے پھر میں نے کنارہ کشی، یعنی دل میرا ٹوٹ گیا تھا، تو پھر اس فیلڈ میں آگے نہ بڑھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ بزرگوں کے صدقے میں، امی سنت کے فیضان کے صدقے میں دوبارہ اس طرف میں آیا الحمدللہ۔ تو اب مجھے ایک افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت یہ جملہ مجھے نہ کہا جاتا تو عین ممکن تھا کہ میں اس وقت سے یہ کوشش کرتا اور آج کہاں چلا جاتا۔ تو یہاں سیکھنے کے لیے ہے، اساتذہ کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی، اور والدین کے لیے بھی، اور ان تمام افراد کے لیے جو کسی نہ کسی درجے پر کسی شخص کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کہ تربیت کے دوران سرزنش کی جاتی ہے یا سخت الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ نہ ہو جس کی وجہ سے بچہ معاذ اللہ مایوس ہو جائے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بعض پڑھانے والے، سمجھانے والے، سکھانے والے، ان کا ایک اپنا ایک معیار ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کو اس معیار کے مطابق لانے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے ایک شاگرد یا کوئی بھی اس طرح کا جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ چونکہ اس معیار تک آ نہیں پا رہے ہوتے، لہذا پھر وہ اس کے متعلق منفی
جی یا نیگیٹو ریمارکس دے دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، جی 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 کیونکہ ظاہر آپ نے پڑھا ہے اور میرا خیال ہے شاید آپ نے پڑھایا بھی ہے. جی الحمد تو وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، اللہ اکبر. لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے آتے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات بعض لوگوں نے اپنا ایسا معیار بنایا ہوتا ہے اور اتنے وہ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں اور اتنے مطلب کہ وہ اکملیت کی تلاش میں ہی وہ بیچارے رہتے ہیں کہ وہ اس معیار تک لانے میں ہی مطلب کہ وہ سامنے کتنوں کی دل حوصلہ شکنی کر چکے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کتاب میں لکھی ہے، جب بھی کوئی اہم و نمایاں کام کرنے کے لیے میں آگے بڑھتا تو مجھے میرے گھر میں مجھ سے کہی گئی چند باتیں یاد آ جاتی تھی. تو پوچھا کہ وہ کون سی باتیں تھی؟ تو کہا مجھے وہ باتیں یاد آتی تھی، گدھے، بیکار آدمی، ناکارہ، کسی کام کا نہیں ہے، بیوقوف. یہ وہ لفظ ہیں کہ جب بھی میں کسی اہم کام یا کسی ایسی چیز کی طرف میں بڑھتا تو یہ چیزیں میری ہمت کو توڑ دیتی تھی کہ میں تو بیوقوف ہوں، میں تو ناکارہ ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں تو گدھا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ عموماً ہمارے گھر میں اس طرح کے بعض اوقات بچوں کو کلمات کہے جاتے ہیں، جملے کہے جاتے ہیں، کلمات تو خیر اچھا ورڈ ہے ایسی چیزیں ان کو دے دی جاتی ہیں. تو اس سے بچے کو تو حوصلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا امیر سنت نے چند دفعہ فرمایا تھا کہ میرا بس چلے تو میں فیل ہونے والے کو تحفہ دوں کہ پاس ہونے والے کو تو ساری حوصلہ افزائی کر رہے، اس بیچارے فیل ہونے والے کو کون سنبھالے گا. اس وقت میں آپ دونوں کو یہ بات شاید آپ کے نوٹس میں ہو، دنیا میں جو خودکشیاں بڑھی ہیں اس میں جو ینگ ہیں، نوجوان ہیں، انمیرڈ، جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ خودکشی کی بھی یہ کیٹیگریز ہے نا، کچھ انمیرڈ غیر شادی شدہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، تو کچھ شادی شدہ لوگ کرتے ہیں، کچھ تو اس طرح کے. تو انمیرڈ سوسائڈ کا جو اسٹیٹکس ہے، جو ایک اس کے فیکٹس اینڈ فیگر بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا فیگر، بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے. اور اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ ان کے کسی بھی جگہ پر کمزور ہونے، مارکس کم آنے، فیل ہو جانے یا اس معیار تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انہیں اتنا مطلب کہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور کلاس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ایون کہ پھر وہ گھر میں، پھر والدین کی طرف سے جو بوچھار آتی ہے کہ ہم نے تم پہ اتنا سرمایہ خرچ کیا، اتنا یہ کیا، ہم نے ساری امیدیں پانی میں پھل گئی، اب ہم کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ کر کے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ اپنا مطلب کہ فیل رزلٹ لے کر اس کے پاس شاید بدقسمتی کے ساتھ کسی ٹرین کے نیچے آ جائے گا، کسی سمندر میں غوطہ لگا دے گا، یا کوئی اور ایسا کام کرے گا جس سے وہ جان دے دے گا. مر جاتے ہیں. آپ اس کی معلومات دے سکتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ اس پر ایک ریسرچ کی ہے اور اس پہ میں نے لائیو پروگرام بھی کیے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی اس طبیعتوں کو بدلیں. کیوں اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو اور اپنے نوجوانوں کو ہم خودکشی کی طرف لے کے جائیں، سوسائڈ کی طرف لے کے جائیں اور حوصلہ افزائی کریں، شاباشی دیں. الحمدللہ میں نے امیر سنت کو چند مرتبہ دیکھا ہے، بلکہ میں کہوں کہ شاید کئی بار دیکھا تو غلط نہیں ہے، کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے مطلب کہ وہ کام اس طرح نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، تو آپ اس کی حوصلہ توڑنے کے بجائے آپ اس کی ہمت بڑھا کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ میں ہوں، آپ بے فکر رہیں. یہی کام اگر والد کریں، بیٹا میں ہوں آپ کے ساتھ. یعنی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹے کے لیے ایک والد کا یہ جملہ کہ میرے بیٹے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ٹینشن نہیں لو، بیٹے کو بہت اوپر لے جاتا ہے، اس کے سینے چوڑے کر دیتا ہے. اور پھر اصلاح کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اس وقت اصلاح کرتے ہیں جب وہ وقت اصلاح کرنے کا نہیں ہے، سہارا دینے کا ہے. ابھی سہارا دے کے اس کو کھڑا تو کریں، ابھی وہ اصلاح لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو خود ہی ڈوب ہی رہا ہے. یعنی اب ڈوبتا آدمی کو آپ یہ چلاؤ، تو کودا کیوں، تجھے تیرنا نہیں آتا تو گیا کیوں، اب دیکھ مر جائے گا تیرا کیا بنے گا. تو وہ بولے گا بھائی نکال کر کنارے پہ لا کر بٹھا کر جو سنانا سنا دینا، پہلے ہاتھ دے کے میرے کو نکالو تو صحیح. تو اپنے تو ڈوبتے آدمی کو پہلے اس کے ڈوبنے کے تعلق سے ہی مطلب کہ 100 باتیں سنا دیتے ہیں. تو پہلے اس کو بچائیں، نکالے، تھوڑا اس کی آواز بحال ہونے دیں، اس کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، اس کو نارمل لائیں. پھر کبھی
پھر تھوڑا بیٹھ کے بتائیں کہ کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی. اگر وہ سمجھانے کا وقت اور اصلاح کا وقت اور حوصلہ افزائی کا وقت تو بچانے کا وقت ہم سب کو ایک ہی وقت پہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں کہ تو یہ استادوں کو چاہیے اور ٹیچرز کو چاہیے, جو بھی رہنما ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کون سی بات کب کہاں کس انداز سے کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ بہتر ہوگا. آپ کو امیل سنت کے تعلق سے جو سوال ہوئے, 3-4 سوال ایک ساتھ ہو گئے دونوں کے تعلق سے, چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ کئی یادیں ایسی ہیں امیر اہل سنت کی ذات سے متعلق کہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ ایک سرمایہ حیات ہیں. ایک یاد تو وہ ہے جو سب سے پہلے امیر اہل سنت کے بہت قریب سے آپ کو دیکھنے کا موقع ملا, آپ سے لائیو بات کرنے کا موقع ملا. آج سے تقریباً 23 سال پہلے کی بات ہے, جب میں جامعۃ مدینہ میں داخل ہوا تھا تو امیر اہل سنت کا ایک رسالہ تھا, نیا نیا رسالہ آیا تھا, اور میری عادت تھی الحمدللہ جو بھی رسالہ آتا تھا پڑھتا تھا, لیکن وہ رسالہ کچھ اس طرح کا تھا, امیر اہل سنت نے کافی اس کی ترغیب بھی دلائی. تو میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے 12-1 بجے ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا تھا جامعۃ مدینہ میں تعلیمی حلقوں سے فارغ ہونے کے بعد, تو میں بستر پر بیٹھے لیٹے لیٹے اس کو مکمل پڑھتا تھا. تو 30 مرتبہ میں نے رسالہ وہ مکمل پڑھا. جی الحمدللہ 30 ٹائم یعنی ایک رسالہ وہ روزانہ پڑھتا تھا, ڈیلی ایک وہ رسالہ مکمل پڑھ کے, وہ پاکٹ سائز میں تھا تو جیب میں رکھ لیتا, پورا مہینہ پڑھ لیا, پورا مہینہ الحمدللہ وہ پڑھا. تو اب ایسا ہوا کہ اس وقت امیر اہل سنت ہر 2 مہینے کے بعد 3 دن کے لیے جامعۃ مدینہ کے طلبہ کو بلایا کرتے تھے, فیضان مدینہ, پھر آپ ان کی تربیت فرماتے, حوصلہ افزائی بھی اس میں ہوتی, انعامات بھی دیے جاتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ پورے پاکستان سے طلبہ کو بلایا گیا, جامعۃ مدینہ کے اساتذہ بھی تھے اور کافی بڑا مجمع تھا فیضان مدینہ میں. تو امیر اہل سنت نے اوپر تشریف فرماتے تو آپ نے اس وقت فرمایا جی یہ رسالہ کس نے کتنی بار پڑھا ہے. تو کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے. میری چھوٹی عمر تھی تو میں کافی دور تھا, مجھے لگتا ہے کہ شاید روشنی بھی اتنی نہیں ہوگی, امیر اہل سنت نے توجہ سے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا, ایسا اس وقت فیل ہوا. تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا, جی میں نے 30 بار پڑھا, میں نے اس طرح بول دیا. تو اسی رات کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل گیا. اسلامی بیت ہمارے جامعۃ مدینہ کی, تو تہجد کا وقت تھا. ایک تو رات کو جب ہم سوئے تو امیر اہل سنت تشریف لے کر, اور آپ نے جو آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ نے خود اٹھایا کہ بھائی اٹھ جائیں, تہجد کا وقت ہوگا, جلدی جلدی وضو کر کے آئے, تہجد آپ نے پڑھائی اور پھر بیٹھ گئے. امیر اہل سنت کے بالکل قریب 2 زانوں بیٹھا, بات چیت ہو رہی تھی. تو آپ نے سب سے پہلا وہ لکھ کر مجھ سے پوچھا جو آپ کا, اب اس وقت تو اشارے سمجھ نہیں آتے تھے اتنے, تو پہلے اشاروں میں فرمایا, میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو پھر آپ نے لکھ کر دیا وہ پرچی پر کہ 30 بار رسالہ آپ نے پڑھا تھا, گرین کلر کا لکھ کر دیا تھا, اور کفل مدینہ پیڈ پر, وہ ابھی تک میرے پاس پرچی الحمدللہ ہے, وہ ابھی تک سنبھال کر رکھی ہے میں نے. یہ تقریباً 23 سال ہو چکے, سن 2000 کی بات ہے غالباً, کم و بیش یہی عرصہ ہوگا. تو آپ نے لکھ کر دیا, تو میں نے کہا جی میں نہیں پڑھا. تو پھر آپ نے اس وقت 5 روپے کا نوٹ بھی دیا اور کچھ اور دیے, اور میری اس وقت عادت تھی الحمدللہ مطالعہ جو کرتا تھا, کچھ ذہن میں سوالات تھے. تو میں نے اس وقت کہ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ میں نے دعوت اسلامی کے حوالے سے ایک وہ پوچھا تھا کہ جی میں نے اس طرح کی حدیث پڑھی ہے اور آپ کے بارے میں اس طرح جو لوگوں سنا. تو پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ نے وقار الفتاویٰ پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں جی نہیں پڑھا. فرمایا اس کو پڑھیے گا, اور اس میں مفتی وقار الدین صاحب نے دیکھیے گا لکھا ہوا ہے, اس میں وہ آپ کو حوالہ دے دیا, آپ کو حوالہ دے دیا. اور پھر آپ نے شفقتوں کا ذکر کیا کہ اس طرح ماشاءاللہ, تو ایک مطلب ایسی شفقت فرمائی کہ یوں سمجھیے کہ ایسی یادگار ایک رہی. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا نا امیر اہل سنت کا, میں سن 2014 کی شاید بات ہے, تاریخ اسلام پروگرام جب کرتا تھا مدنی چینل پر, تو اس میں امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ, پہلی مرتبہ اس کے بعد پھر آیا تھا, واٹس ایپ تشریف لے کر آیا عبدالحبیب بھائی کے ذریعے مجھ تک پہنچا. تو اس میں آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, جس طرح فرمایا کہ رہنمائی کرنے والا جو لیڈر ہوتا ہے کس طرح موٹیویٹ کرتا ہے اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی فراہم کرتا اور بتاتے ہیں. تو امیر سنت نے فرمایا, تعریف کی پہلے کہ آپ ماشاءاللہ تاریخ اسلام کا پروگرام کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں جو بڑے حوصلہ افزائی کی, بڑا ہو گیا تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے اس دوران فرمایا کہ راشد بیٹا آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح سوالات بھی آ رہے ہوں گے تاریخ کے بارے میں, جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے کئی کنفیوژن بھی آ رہی ہوں گی, آپ پریشان بھی ہوتے ہوں گے. اور واللہ باللہ تاللہ میں واقعی اس وقت کنفیوژن کا شکار ہو گیا تھا, میں کیا کروں, حل نہیں مل رہا تھا کہ کتابوں میں ہے, تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ اگر چاہیں آپ تو ابھی سلسلہ بند کر دیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ ہی آگے بیان کرنی ہے.
تو اس طرح مشورتاً آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بند کر دو، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، تو آپ نے اس انداز سے مشورتاً فرمایا تو بچا لیا سچی بات ہے، بچا لیا. اور میں نے پھر رپلائی بھی امیر سنت کو کیا تھا، حضور واقعی میرے ذہن میں یہ اشکالات آ رہے تھے، تو فرمایا کہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا. تو پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بھی اس طرح کے کچھ مسائل ہوتے تھے. تو کیا فرما رہے تھے؟ جی، وہ امیر سنت سے ایک روحانی تعلق کے اعتبار سے کہ جب میں درس نظامی میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی جب درس نظامی کے درجات چل رہے تھے، تو علمی اعتبار سے یا پھر جو اس وقت میری ذہنی کیفیات ہوتی تھیں، خیالات ہوتے تھے، یا جو ڈپریشن یا پریشانیاں وغیرہ ہوتی تھیں، تو الحمدللہ امیر سنت کا کوئی رسالہ یا تحریر پڑھنے کی برکت سے، یا پھر امیر علیہ سنت کے جو آڈیو کیسٹ آتے تھے بیانات کے، وہ میں سنتا تھا روز الحمدللہ. تو وہ امیر سنت کے بیانات میں اور تحریروں میں ایسی چیزیں، ایسے جملے، الفاظ مجھے مل جاتے تھے، مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ میرے سوال کا، میرے اشکال کا، یہ میری الجھن کا جواب اور یہ حل ہے الحمدللہ. تو امیر سنت کے کلام سے، آپ کی تحریرات سے میری تشفی ہوا کرتی تھی الحمدللہ. اور یادگار لمحات کے حوالے سے جو بات ہوئی، الحمدللہ امیر سنت کی شفقتیں رہیں، یعنی دینی تعلیم بالخصوص، یعنی جو قاعدہ ہوتا ہے اس کے الف سے لے کے آج تک جو دینی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ امیر سنت ہی کا صدقہ، اور دعوت اسلامی کے اداروں سے ہی الحمدللہ یہ سلسلہ میرا مکمل رہا ہے. لیکن 2016-17 میں جب تخصص فی الفقہ جو ہمارا درس جامعۃ المدینہ کے تحت تھا، جب وہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا، تو امیر علیہ سنت نے شفقت فرمائی اور ہمارے درجے کو خصوصی نوازا کرتے تھے. امیر سنت جو بھی عرضی پیش کرتے الحمدللہ امیر سنت قبول فرماتے تھے. تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، تو امیر سنت نے شفقت فرمائی. تو اس وقت شب برات کے اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت نے ہمارے تخصص فی الفقہ کے تمام اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت فرمائی تھی. اور وہ ایسی ایک خصوصیت تھی اس درجے کی الحمدللہ کہ پورا امامہ شریف امیر علیہ سنت نے باندھا تھا. حالانکہ امیر سنت اتنے معمر ہیں، اور امامہ پیش باندھنا ایک دو نہیں، معمر یعنی عمر بڑی ہے امیر سنت کی، تو ایک جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، عمر بڑھتی ہے. تو تقریباً 15-20 کے قریب اسلامی بھائی تھے. تو امیر سنت نے پورا امامہ الحمدللہ باندھا. تو وہ میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ تھا کہ میرے مرشد میرے سامنے، میں ان کے سامنے حاضر ہوں سینہ بسینہ، اور الحمدللہ امیر سنت نے وہ فیض دیا، اپنی برکتیں مجھے عطا فرمائی. خوشی بھی تھی، اور یہ لمحہ میرے لیے ایک تکلیف دہ بھی تھا اس اعتبار سے کہ جب درس نظامی کی میری دستار ہوئی اور جب تخصص کی دستار ہوئی، تو دیکھنے والے سب موجود تھے. والدہ بھی مدنی چینل کے ذریعے ملاحظہ کر رہی تھی، لیکن وہ شخصیت کہ میرے دنیا میں آنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو سبب بنایا، میرے والد جو تھے وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ وصال فرما چکے تھے. تو ان کی کمی رہی. اور یہ کوئی بھی زندگی کا مرحلہ خوشی یا غمی آتی ہے تو الحمدللہ والدہ تو بالکل والد کی طرح اب بھی الحمدللہ شفقت کرتی ہیں، لیکن وہ جو کمی ہے نا، وہ مجھے محسوس ہوتی ہے. آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے کہ آپ کی امی کو کتنی محسوس ہوتی ہوگی. یہ اگر اولاد کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرے والد نہیں ہیں، تو جتنا والد کے نہ ہونے کا اولاد کو احساس ہے نا، اور وہ اس کو جس انداز سے فیل کرتا ہے، اگر اولاد کو یہ اندازہ ہو جائے نا کہ میری امی، میرے ابو یعنی میری امی، میرے ابو یعنی اپنے شوہر کے نہ ہونے کو کن کن جگہوں پر فیل کرتی ہوگی، میرے بچپن سے لے کر میرے اب تک کے، اور جو باہر اور اندر سے جو کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں. تو جیسے اولاد کہتی ہے کہ یار میرے والد ہوتے تو مجھے یوں سنبھال لیتے، تو وہ عورت کہتی ہے کہ یار میرا شوہر ہوتا تو آج میرے کو کیا ہوتا. تو اس کو یاد کر کے نا، ماں کی اہمیت، ماں کی محبت، اور ماں کے تعلق سے بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو مزید اولاد کو ماں کی محبت کی طرف مائل کرتے ہیں، اور بندہ اولاد بے اختیار کہتی ہے امی یو آر گریٹ، یو آر ون اینڈ اونلی. یا اس طرح اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہے کہ والد صاحب ابو کو کہتا ابو یو آر ون اینڈ اونلی. اور یہ کرنا چاہیے اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ. شکریہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اگر بندہ اپنے ماں باپ کا ہی شکر ادا نہیں کرے گا، والدین کو ہی شکر ادا نہیں کرتا، تو اب یہ بھی ناشکرہ نہیں تو پھر کون ہے؟ بہت بڑا ناشکرہ ہے. خواب کو یادگار آپ کا؟ خواب اگر میں سچی عرض کروں تو میرے گھر کے اندر یہ ایک مشہور ہے کہ جب بھی راشد زیادہ ٹینشن میں آئے گا نا، تو امیر سنت کے خواب میں آ کر اس کو سمجھا دیں گے. یہ سالوں سے یعنی کہ یہ چیز
ہے، اب بھی الحمدللہ ہے، میری امی کا خاص طور پر ہے، کیونکہ جب بھی میں ٹینشن میں بہت زیادہ ہوتا تھا، گھر میں پریشانی ہوتی تھی، تو ایسا کچھ معاملہ بن جاتا تھا کہ میں صبح پھر مسکراتا اٹھتا تھا، امیر علیہ السلام خواب میں آئے تھے تو آپ نے اسی طرح یہ فرمایا ہے، تو اس سے ہو جاتا تھا۔ ایک خواب تو میرا یہ تھا کہ درجہ ثالثہ میں جب میں تھا، ثالثہ کون سا یعنی کہ تیسرا درجہ درس نظامی کا عالم کورس کا، اس کو بھی شاید تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں، تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ میں بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار رہتا تھا، کانفیڈنس نام کو بھی شاید نہیں تھا، اس طرح تھا، تو اب بڑی ہوتی تھی کہ میں کیا کروں۔ امیر علیہ سنت اس وقت خواب میں تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ نے کوئی نسخہ دیا تھا، فرمایا کہ باوضو رہا کرو، اس وقت آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو، انشاءاللہ اعتماد آ جائے گا۔ اور ایک یہ تھا کہ جب میں جامعۃ المدینہ میں جب داخل ہوا تھا تو سن 2000 میں، تو 3-4 مہینے پڑھا ہوگا، تو اب پہلی مرتبہ اتنی دور اپنے شہر حاصل پور سے یہاں کراچی میں آنا، اور امی کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، تو کیا کریں۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ ہم 2 اسلامی بھائی تھے، ہم آپس میں اب ہنسی آتی ہے واقعی، سر جوڑ کر روتے تھے، گھر کی یاد آتی تھی، لیکن گھر جا سکتے نہیں، بچے تھے، تو اب کیا کریں۔ تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تو دل اتنا ٹوٹا، میں نے کہا بھی پڑھ نہیں سکتے، واپس ہی امی کے پاس جانا ہے، بستر وغیرہ اپنا لپیٹا اور ماموں کے گھر چلا گیا، بہن بھی ادھر تھی، میری شادی ماموں کے گھر میں ہوئی تھی۔ تو اب جب رات کو سویا تو خواب میں امیر علیہ سنت تشریف لے آئے، تشریف لے کر آئے، اور پھر آپ نے شفقت فرمائی، سینے سے لگایا، فرما بیٹا کیوں پریشان ہوتے ہو، انشاءاللہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اس طرح کے مفہوم یہی تھا کہ یہ تو مجھے پکا بشارت مل گئی مکمل اشارہ پڑھنے کہ آپ نے مکمل پڑھنا، اور فرمایا کہ تم نے کراچی میں رہنا ہے، اس طرح کا کچھ آپ نے فرمایا۔ تو صبح بستر کیا، بتایا کچھ نہیں، پھر جامعہ میں آ گیا، تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا بھی امیر علیہ سنت خواب میں تشریف لے کر آئے۔ تو خیر 3 سال کا جب عرصہ گزرا تھا تو پھر کچھ اس طرح کے معاملات گھر میں بن گئے، تو امی نے کہا بیٹا اب تمہارا گھر میں آنا ہی ضروری ہے۔ خیر روتے ہوئے پھر واپس چلے گئے اپنے شہر، تو پھر مدرسۃ المدینہ کا وہاں اسلامی بھائیوں نے آغاز کیا، مدرسۃ المدینہ میں پڑھانا شروع کر دیا، 2 سال تک پڑھایا ہوگا۔ پھر 2005 میں 12 ماہ کا کورس ہمارے شہر حاصل پور میں ہوا تھا، تو جب ان کو دیکھا تو پھر اتنا دل کرتا تھا کہ رو چیخے مار مار کے، بڑا پھر امی کو، امی میں رہ گیا، تو امی میری پھر دعا کرتی تھی بیٹا اب تمہارے سامنے ہے۔ تو خیر اللہ کا شکر ہوا کہ پھر امی کی طرف سے اجازت ملی کہ ٹھیک ہے اب چلے جاؤ، لیکن جا کر کچھ سیٹ اپ اپنا بنانا کہ ہم بھی وہاں پر آ جائیں۔ تو پھر الحمدللہ واپس آ گیا، مطلب یہ گمان بھی نہیں تھا کہ میں آ سکتا ہوں۔ پھر آئے اور پھر درس نظامی الحمدللہ مکمل ہو گیا، پھر ایسا ہوا کہ سارے ہی گھر والے الحمدللہ کراچی آ گئے اور میرے پاس ہیں الحمدللہ۔ مدنی کہ ناظرین وقت پورا ہوا ہے، اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی مقدر کرے۔ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا خوبصورت دینی ماحول ہے، اس سے وابستہ رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یا